تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے منہ پر بوسہ دیا، کیا بات، اور فرمایا میں اس منہ کو چومتا ہوں جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور 1000 مرتبہ رات کو۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا اگر رات کے وقت سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تمہارا ورد ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا حسن و جمال اتنا بے مثال تھا کہ صحابہ کرام کی خواہش ہوتی کہ ہر وقت اس خوبصورت اور نورانی چہرے کو دیکھتے رہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار فرحت آثار سے کس طرح اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو راحت پہنچاتے تھے، اسے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس طرح زیارت میں گم ہو جایا کرتے کہ وہ نظریں ہی نہیں ہٹایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی بی ابی انت و امی اتمتع من النظر الیک، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کے چہرے انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات ظاہری میں اپنے غلاموں کو اپنی زیارت سے فیض یاب فرمایا، اسی طرح حیات ظاہری کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کبھی خواب میں اپنے عاشقوں کو زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو کسی کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، کسی کو مجدہ سناتے ہیں، کسی کی داد رسی فرماتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے کتابیں مالا مال ہیں۔ یاد رہے کہ جو خوش نصیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف ہو تو بیداری میں بھی وہ زیارت مصطفیٰ کا شرف حاصل کرے گا، آخرت میں بھی دیدار مصطفیٰ پائے گا، اسے قرب خاص نصیب ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھی جائے کہ ہر زیارت کرنے والا اپنی اپنی ایمانی حیثیت کے مطابق زیارت کرتا ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہ دیکھی، یعنی یہ انداز مبارک نہ دیکھا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، تو وہ عمدہ حال میں رہے گا۔ اگر ویران جگہ دیدار ہو تو وہ ویرانہ سبزہ زار میں بدل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، آنکھیں بھی ہو ٹھنڈی میری دیدار نبی سے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنائے، عاشقوں کا صدقہ سچا عاشق بنائے۔ اس پروگرام میں عاشقان رسول کے واقعات سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ذلہ العالی کی جانب اور سنتے ہیں عاشقان رسول کے واقعات۔ جی سیدی، عاشقان رسول کی حکایات تو ہم سن ہی رہے ہیں، حاجیوں کے واقعات ہم نے سنے، اور ابھی حج کا موقع گزرا ہے تو عشاق نے کمر باندھی ہوئی ہے، اب مدینے کی طرف دواں ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو کسی عاشق رسول کا واقعہ بیان ہو جائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس موجودہ اسپین ہسپانیہ میں رومیوں نے
ایک عاشق رسول کے بیٹے کو قید کر لیا. اب وہ مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے کہ بارگاہ رسالت میں جا کے فریاد کرتا ہوں آقا میرا بیٹا قید ہو گیا, اس کو چھڑا دیں. راستے میں جاننے والے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر بیٹھے فریاد سن لیتے ہیں, تو اس مقصد کے لیے حاضری تو ضروری نہیں ہے. لیکن یہ عاشق رسول ٹھہرے نہیں, سفر مدینہ جاری. مدینہ پاک پہنچتے ہیں, حاضری سے مشرف ہوتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, مدعا عرض کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات خواب میں دیدار کرا دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرمایا شہر پہنچو, تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے. اب پھر سفر شروع ہے, کیونکہ وہ دور کیسا تھا تو کئی ہفتے کئی مہینے لگتے ہوں گے خر خچر پر, اونٹ پر, گھوڑے پر سے چلے تھے. تو ان کا بھی دنوں مہینوں کا سفر بنتا ہوگا. اللہ جانے کتنا سفر تھا. جب گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں واقعی سچ مچ بیٹا گھر پہ موجود ہے. اللہ اکبر. اچھا, بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ واقعہ کیا ہوا. کہا کہ ایک رات مجھ سمیت بہت سارے قیدیوں کو رومیوں نے اچانک رہائی دے دی. اب وہ عاشق رسول حساب لگانے لگے, کون سا دن تھا یہ, تاریخ کیا تھی یہ. کہا کہ یہ وہی رات ہے, وہی شب ہے جس شب آقا نے خواب میں فرمایا تھا کہ تمہارا مدعا پورا ہو گیا, گھر پہنچو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زائرین پر توجہ فرماتے ہیں, ان کی فریادیں سنتے ہیں, ان کی مرادیں بھی پوری فرماتے ہیں. وہ کسی عاشق کا شعر ہے, بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی ہے بناتے ہیں, کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا. ذوق نعت حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کی بگڑی بنی ہوئی تھی, ان کا بلاوا آ گیا, بے شک, تو ان کی بگڑی بھی بنا دی. حاضری بھی ہو گئی مدینہ پاک میں, زیارت رسول بھی ہو گئی, اور کام بھی پورا ہو گیا. اور امیر علیہ سنت اپنے جذبات کو اشعار میں ڈھالتے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں, جاتا نہیں کوئی بھی, جاتا نہیں کوئی بھی, ناکام مدینے میں جاتا نہیں کوئی بھی, ناکام مدینے. دربار میں جب پہنچوں ایک کاش شاہ سے دیدار کا ہو جائے, دیدار کا ہو جائے. انعام مدینے میں دیدار کا ہو جائے, دیدار کا ہو جائے. انعام مدینے میں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے زیارت رسول کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. حلیۃ الاولیاء, اللہ والوں کی باتیں, جس کا ترجمہ شائع کیا گیا ہے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے, اور یہ میری نظر میں بہترین کتاب. اور میری کیا نظر ہے, علماء کہتے ہیں, مفتیان کرام کہتے ہیں بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں صحابہ کا تذکرہ, تابعین کا تذکرہ ہے. خیر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر رات سرور کائنات کا دیدار کرتے تھے. سبحان اللہ. ہر رات, ہر رات بلا ناغہ. کیا بات. نہیں, یہ
جو ان پر اتنا کرم تھا، اتنا انعام تھا، ہر رات زیارت، یعنی زندگی بھر عاشق جو ہے وہ تڑپتے ہیں کہ دیدار ہو جائے، اور کسی نے کہا کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، تو وہ موت کا بھی انتظار کر رہے ہیں اسی آس پر کہ زیارت مصطفیٰ ہو جائے، قبر میں پہنچے وہاں زیارت روح مصطفیٰ. کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار. مفتی احمد یار خان نعیمی کا شعر ہے، میں پڑھتا ہوں شعر. روح نہ کیوں ہو مضطرب، روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. اور وہ کسی پنجابی عاشق رسول نے کہا، دل یاد لئی بڑایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑایا سونے دے دیدار واسطے. اب یہ امام مالک کی شان تھی کہ انہیں روزانہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا. سمجھے کہ عمر بھائی یہ عطائے رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز. کرم کی بات، کرم کی بات ہے. دیکھیں بعض بظاہر نہ کوئی عالم لگتے نہ کوئی مذہبی شخص لگتے ہیں، ان کو بھی زیارت ہو جاتی ہے. آقا سے لو لگائیں، آقا سے فریادیں کریں، نعتیں سنیں، سیرت پڑھیں، درود پڑھیں، سیدوں سے محبت کریں، خدمت کریں، ادب کریں، دینی کتابیں پڑھیں. انشاءاللہ ان کا کرم بہت ہے، ان کا کرم بہت ہے. حضور ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ ہے تو یہ کرم کے فیصلے، بے شک. لیکن امام مالک پر ایک خاص کرم کی صورت تھی کہ روزانہ زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو ان کا عشق رسول کا لیول کیا ہوگا، ان کا اتباع رسول کا جو لیول ہے وہ کیا ہوگا، کیا ان کا انداز زندگی ہوگا. آپ دیکھیں کہ مدینہ پاک میں آپ ننگے پاؤں رہتے ہیں، ان کا عشق یہ تھا. اور بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ محبت رسول کا صلہ ہے، یہ حدیث رسول کی محبت کا صلہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے کرم فرما ہوتے ہیں کہ روز اپنے عاشق کو زیارت کراتے ہیں، روز زیارت کراتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ عاشق رسول ہیں جو مدینہ پاک میں سواری نہیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے پیغمبر موجود ہیں. انہیں آپ کو روزہ عطا رہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ذکر نبی ہوتا، اللہ اکبر، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور ذکر مصطفیٰ کی تعظیم میں آپ جھک جاتے تھے. اللہ اکبر. درس حدیث پاک کا انداز تو ان کا بہت مشہور ہے کہ غسل کرتے تھے، آپ کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی، عمدہ ترین لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، بڑی عاجزی کے ساتھ حجرہ مبارک سے باہر آتے، بادب بیٹھتے اور درس حدیث کے دوران پہلو نہیں بدلتے تھے، جیسے بیٹھے ویسے ہی بیٹھے رہتے تھے. اور اس مجلس میں جس میں حدیثیں پڑھی جاتی تھیں تو عود اور لوبان کی خوشبوئیں سلگتی رہتی تھیں. اور درس حدیث آپ دیکھیں کہ حدیث رسول کا اتنا ادب ہے تو رسول پاک کے ادب کا تو کیا معاملہ ہوگا کہ بچھو 16 مرتبہ ڈنک مارتا ہے، چہرے مبارک کا رنگ زرد پڑتا ہے مگر درس حدیث جاری. اور کسی نے عرض کی کہ حضور یہ کیا؟ تو فرمایا میں نے حدیث رسول کی تعظیم کی وجہ سے میں نے صبر کیا. اچھا. اور مدینہ منورہ کا آپ نے بتایا کہ ننگے پاؤں رہنا، سواری نہ کرنا، تو کسی نے ایک بار مدینہ شریف کی مٹی کو کہہ دیا کہ یہ خراب ہے، استغفر اللہ، تو آپ نے فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس خاک پر قرباں دل شہدا ہے ہمارا.
یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو کرم تھا، آپ نے اس کی ایک جھلک بیان فرما دی کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری. یعنی ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو عشق کے اور غلامی کے، اور الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں، محبت تو ہوتی ہے، لیکن اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، اس محبت میں کمال آنا چاہیے. دیکھیں محبت کے ساتھ اتباع بھی تو ہونا. یعنی امام مالک کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ جو ان کا انداز مبارک تھا، شریعت پر عمل کرنا، حدیثوں کا ادب کرنا، ساری زندگی آپ نے حدیث پڑھائی. لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بڑا فرما بردار ہے وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے. ویسے تو جو بھی خوش عقیدہ ہے وہ عاشق رسول اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ چہرے سے اظہار ہو، سر سے اظہار ہو، بالوں سے اظہار ہو. عشق رسول کا اظہار کپڑوں سے ہو، لباس سے، لین دین سے ہو، بات چیت سے ہو، ادب و احترام سے ہو، شفقت سے ہو، پڑوسیوں سے اچھے سلوک کے ساتھ ہو کہ یہ عاشق رسول ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. کہ یہ غلام آقا کیسے ہوں گے؟ کاش. سبحان اللہ. اور اللہ پاک نصیب فرمائے. امام مالک کو جو وفات آئی تو وہ بھی آپ کا وقت موت بھی، وصال کا وقت بھی مدینے میں ہی پورا ہوا، مدینے میں ہی انتقال فرمایا. اور نیکی کی دعوت دیتے دیتے. اچھا. بالکل نیکی کی دعوت دیتے دیتے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. سبحان اللہ. اللہ کے نیک بندے ہر حال میں نیکی اور نیکی کی دعوت، نیکی کرتے اور نیکی کی دعوت دیتے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. یہ بھی حضور انعام پر انعام والی بات ہے. مدینے میں رہے، مدینے میں پھر با ادب رہے، پھر مدینے میں سنت کی خدمت کرتے رہے، پھر مدینے میں ہی وصال ہوا، بقی مل گئی، جنت البقی میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان مستقل قیام مل گیا. کیا بے شک مستقل قیام مل گیا. یعنی بعض عاشقان رسول کے واقعات میں نے امیر علیہ سنت سے سنے کہ وہ مدینہ پاک پہنچے، پھر اس امید پر کہ بقی چاہیے مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے کہ باہر جائیں تو باہر اگر موت آ جائے تو مدینے سے باہر نہیں جانا. اور جیسے سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے دادا مرشد، میرے مرشد کے بھی مرشد، سبحان اللہ، 75 سال کم و بیش آپ نے مدینہ پاک میں گزارے. تو نظر مبارک کچھ وہ ویک ہو گئی تھی آخری عمر میں، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ جدہ جا کے علاج کروا لیں. کہا میں جدہ نہیں جاتا. نہیں گئے. کیوں؟ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے. یہ ان کی سوچ تڑپ اور کڑن تھی، اور اللہ پاک نے کرم فرمایا. اس طرح اور بھی اسلاف کے واقعات ہیں کہ مدینے گئے تو پلٹ کر نہیں آئے، بدر حبیب پر قصہ تمام ہو جائے، اور ان کو ہو گیا. سبحان اللہ. اور اس میں شفاعت مصطفیٰ کی بشارت ہے. جی جو مدینے میں جس کو موت آئے. سبحان اللہ. طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ کے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. کاش اللہ نصیب فرمائے. ایک اور واقعہ زیارت رسول کا پیش کرتا ہوں. ایک بزرگ حضرت شیخ ابو ابراہیم وراد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حج و زیارت کی سعادت پائی، زاد قافلہ کی قلت ہو گئی، یعنی اخراجات کم ہو گئے، تو قافلے والے مجھے مدینے میں چھوڑ کے چلے گئے. میں بارگاہ رسالت میں آ گیا، ادھر عرض کی یا رسول اللہ میرے رفقا مجھے چھوڑ کے چلے گئے. آقا سے باتیں کرتے ہیں عاشقان رسول. کہتے میں سویا تو آقا نے کرم فرمایا، جلوہ دکھایا اور ارشاد فرمایا مکے جاؤ، وہاں ایک زمزم کے کنویں پر پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہا ہوگا. غیب کی خبریں دیتے میرے نبی، مستقبل کی خبریں دیتے میرے نبی، غلاموں کی فریادیں سنتے ہیں میرے نبی، بے کسوں کے سہارے ہیں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہنا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم مجھے میرے گھر پہنچا دو. زادرہ ختم ہو گیا نا. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اب یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں حسب الارشاد مکہ پاک پہنچا،
जमजम के कुएं पर हाजिर हुआ, वाकई वहाँ शख्स पानी खींच रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ वो खुद कहता है ठहरो मैं ज़रा लोगों को पानी पिला लूँ। फारिग हुआ, रात हो चुकी थी, कहा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर लूँ, फिर मेरे साथ मक्का मुकर्रमा के ऊंचाई वाले हिस्से की तरफ चलो। अब कहते हैं मैं तवाफ़ से मुशर्रफ हुआ, उसके बाद उसके साथ में चल पड़ा। सुबह हुई तो मैंने खुद को ऐसी वादी में पाया जहाँ के बहुत घने दरख्त थे, पानी के चश्मे थे। मैंने सोचा कि ये वादी तो मेरी वादी जो है उस जैसी लग रही है। अच्छा, जब अच्छी तरह फजर का उजाला हुआ मैंने देखा वाकई मैं तो अपनी वादी में पहुंचा हुआ हूँ, अपने इलाके में पहुंचा हूँ। मैं खुशी खुशी अपनी फैमिली के पास पहुंचा और जाकर उनको अपना वाक़या सुनाया। सब हैरान, लोग काफिले के मुतालिक पूछते काफिला किधर है, काफिला तो रह गया पीछे। मैंने बताया कि लोगों ने मुझे गरीब समझ के मदीने में छोड़ दिया और रवाना हो गए, और लोग यकीन ना करें कि ये कैसे हो गया, और बाद झुटराने लगे कि यार ऐसी बातें क्यों करते हो भाई। कहते चंद महीनों के बाद काफिला पहुंचता है, पैदल काफिले, और जैसे वो पहुंचे और सब लोगों ने जाकर जब हकीकत हाल बताई तो लोगों ने मुझे सच्चा मान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पे चाहते हैं करम फरमाते हैं, ख्वाबों में आते हैं, पहाड़ों के गम को फूल कर देते हैं। आला हज़रत वो कितनी प्यारी बात अपने कलाम में अर्ज़ करते हैं बारगाह रिसालत में। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, हिलाए नहीं हिलता। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महमूद। तो तिनका भी नहीं हिला सकते, आका आप चाहें तो अभी गमों के पहाड़ को फूल कर दें। तो मदीना के नाज़रीन, आज हमने हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इश्क़ रसूल के बारे में भी सुना, रोज़ाना ज़ियारत मुस्तफ़ा का शरफ़ पाने वाले आशिक़ रसूल। इसी तरह और भी हमने वाक़यात सुने जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना जलवा दिखाया, ख्वाब में ज़ियारत से नवाजा, गैब की ख़बरें इरशाद फरमाई, मुश्किल कुशाई फरमाई, और आखिर में ज़ियारत मुस्तफ़ा का नुस्ख़ा भी अर्ज़ किए देता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत से जो हमें सीखने को मिला कि इन्होंने खिदमत हदीस की, इन्होंने सुन्नतों की खिदमत की, इन्होंने मदीना मुनव्वरा में रहकर वक्त गुजारा और मदीने का अदब किया। तो ये मदीना मुनव्वरा का अदब करना, हदीसों का अदब करना, हदीसों से मोहब्बत करना, हदीसों की इशाअत करना, ये वो उमूर हैं जो ज़ियारत मुस्तफ़ा का सबब बन जाया करते हैं, इस करम मुस्तफ़ा पाने का ज़रिया बन सकते हैं। अल्लाह करीम हमें भी इनके सदक़े में नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरा सरापा या नबी तफसीर है कुरान की, वल्लैल ज़ुल्फ़े हैं तेरी, वशम्स है चेहरा तेरा।